آج پھر ہم یہ کر رہے ہیں کہ آج کی کلاس میں ہم کر رہے ہیں ریویژن پلس، بلکہ صرف ریوائز کریں گے۔ اس میں بھی ہم جو ہے وہ گرامر کے جو ٹاپکس ہم نے پڑھے ہیں یا کسی خاص ٹاپک کو سیکھنے سمجھنے میں آپ لوگوں کو کوئی پریشانی پیش آ رہی ہو یا اس کو سمجھنا ذرا کہ اب اس کو کنفیوزنگ لگا ہو تو اس کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آج کا سیشن کتنا چلتا ہے، 1 گھنٹے میں ہم پورا کر لیتے ہیں یا 2 گھنٹے لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ چیٹ میں مجھے ایک میسج آیا جی کہ ما اور فا کے متعلق، تو ما اور فا کی بات بھی ہم کر لیتے ہیں، ما کون سا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ تو ہم بالکل سٹارٹ لیتے ہیں بیس سے، ابتدا ہمارا یہ جو سارا ہم گرامر کو اپلائی کرتے ہیں آیات کے اوپر، اس سب کی بنیاد اور مغز جو ہے وہ ہے اعراب۔ اعراب سمجھتے ہیں، حالت جو ہم نے پڑھا، اسم جو ہے وہ حالت رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے، یا فعل اصلی حالت میں ہے، رفع کی حالت میں ہے، نصب میں ہے یا جزم میں ہے۔ یہ ہم جتنی بھی باتیں کرتے ہیں، کوئی لفظ فاعل بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے، حال بن رہا ہے، تمیز بن رہا ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے، اس سب کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہم حالت اور اس کا سٹیٹس سمجھتے ہیں اس لفظ کا، اور پھر اس کے مطابق ہمارے لیے ترجمہ کرنا آسان ہوتا ہے، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر بعض اوقات کوئی اس حالت اور اعراب کو سمجھنے کی وجہ سے بیسک میننگ کے اندر کچھ کسی حد تک ڈیپتھ پیدا ہوتی ہے، تو یہ ساری باتیں سمجھ، تو یہ ساری علم نحو کا جو گرامر ہے، اس سارے کا جو خلاصہ ہے وہ ہے اعراب کا سمجھنا۔ مختلف عوامل ہیں جو کسی بھی لفظ کے لیے اس کی حالت بدلنے کا سبب بنتے ہیں۔ بعض اوقات وہ عامل ہمیں کئی لفظوں میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، مثلا جملہ اسمیہ سے پہلے انا وغیرہ آ جاتا ہے تو ہم الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اسم و انا ہوتا ہے، ایک خبر و انا۔ اسم و انا نصب کی حالت میں آ گیا، خبر و انا رفع کی حالت میں رہا، تو یہ جو، اور اگر انا کو ہٹا دیں تو دونوں رفع کی حالت میں تھے، تو یہ عوامل بعض اوقات ہمیں الفاظ کی صورت میں نظر آتے ہیں، جیسے مثال دی انا، کانا وغیرہ، حرف جر وغیرہ، یہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ آ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ان کے بعد یہ والا عمل ہوگا اگلے لفظ کے اوپر۔ اور بعض اوقات یہ عوامل لفظوں میں لکھے ہوئے نہیں ہوتے، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، کبھی تو یہ ہے کہ سرے سے ہی نہیں ہوتے، جیسے ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ غفور، جملہ اسمیہ میں مبتدا کو رفع کی حالت میں ہم لیتے ہیں، تو مبتدا کے حالت رفع میں ہونے کے لیے ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کہیں کہ چونکہ یہ لفظ آ رہا ہے اس سے پہلے اس وجہ سے یہ والا اسم رفع کی حالت میں آیا، بلکہ اس کا جملے کے اندر ایک خاص پوزیشن پہ آنا ہی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ رفع کی حالت میں آئے مبتدا میں۔ خبر کے بارے میں تو یہ نہیں ہوگا، خبر میں تو ہم کہیں گے کہ کیونکہ یہ مبتدا کی خبر بن رہی ہے تو اس لیے رفع کی حالت میں، تو وہاں مبتدا کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبر میں جو ہے نا وہ حالت، خبر کی حالت کو طے کر رہا ہے کہ یہ رفع کی حالت میں رہے گی، لیکن مبتدا بذات خود جو رفع کی حالت میں آ رہا ہے تو اس کی وجہ ہم کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے اور یہ اسم ہے تو یہ رفع کی حالت میں ہوگا۔ تو کچھ الفاظ لکھے ہوئے ظاہراً ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سب کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو بالکل ابتدا میں جائیں اگر، تو ہم جتنی بھی یہ بات کرتے ہیں، گرامر پڑھتے ہیں، یہ ساری کی ساری گھوم رہی ہے الفاظ کے گرد۔ الفاظ اس کو کہتے ہیں، یہ جمع ہے، اس کا واحد آئے گا لفظ۔
اور اسی لفظ کو عربی زبان میں جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کلمہ. تو یہ جو لفظ یا کلمہ یا ورڈ ہے، اس کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں: اسم، فعل اور حرف. حرف کو تو ہم اس بحث سے نکال دیتے ہیں، اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. حرف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. باقی بچے فعل. تو فعل کے اعراب 3 طرح کے ہوتے ہیں. یہ رفع کی حالت میں ہو سکتا ہے، نصب کی حالت میں ہو سکتا ہے، یا جزم کی حالت میں. اسی طرح اسم کے بھی اعراب ہو سکتے ہیں. اسم رفع کی حالت میں ہو سکتا ہے، نصب کی حالت میں ہو سکتا ہے، یا جر کی حالت میں. پتہ یہ چلا کہ جزم فعل کے ساتھ خاص ہے اور جر اسم کے ساتھ خاص ہے. فعل کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر فعل کی 3 صورتیں بنتی ہیں عام طور پر: ماضی، مضارع اور امر. یہ امر اور ماضی یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ ہو گئے مبنی، یعنی ظاہری حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. رہ گیا فعل مضارع. تو اس کے اندر یہ سارا جو ہے یہ وہ رفع، نصب اور جزم اس فعل مضارع میں آئے گا. اس میں بھی 2 ایکسیپشنز آئیں گی. پہلی ایکسیپشن، جمع مؤنث آ جائے اس کے بعد، یعنی فعل مضارع میں جمع مؤنث ہوگا تو وہ بھی مبنی. اور دوسری ایکسیپشن، کوئی بھی فعل مضارع کا پورا، یفعلوا، یفعلان، یفعلون، تفعلوا، تفعلان، تفعلون، جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے اگر نون تاکید کے ساتھ آ جائیں تو یہ بھی مبنی ہوں گے. اب نون تاکید کے ساتھ کب آتے ہیں، کون سے ہوتے ہیں؟ یہ ہم QC 4 میں پڑھ کر آ چکے ہیں. نون تاکید کی مثال لا یفعلن، ٹھیک ہے، and so on. لا یفعلن، لا یفعلن، لتفعلن، لافعلن، لتفعلن، لنفعلن. تو یہ نون تاکید جب آ جائے فعل مضارع کے ساتھ تو یہ بھی مبنی ہو جاتا ہے. اب اس کو نہیں کہیں گے کہ یہ نصب کی حالت میں ہے یا جزم کی حالت میں ہے یا رفع کی حالت میں ہے. اس کو اب کہیں گے کہ یہ مبنی ہے اپنے اس حرکت کے ساتھ. یہ مبنی جو ہوتا ہے یہ جو مادے کے حروف میں سے آخری حرف ہمیں نظر آ رہا ہے اس حرف کی جو حرکت ہے اسی کے ساتھ ہم کہیں گے لَيَفْعَلَنَّ. میں آخری حرف لام ہے، لام پر زبر نظر آ رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ مبنی علی الفتحہ. فتحہ زبر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح جو ہے وہ یہ سارا معاملہ چلتا ہے. باقی جو رہ گیا فعل مضارع جو ہوتا ہے رفع، نصب، جر اور جزم. فعل مضارع میں رفع اصلی حالت ہے. اصلی حالت سے مراد کیا ہے کہ اس سے پہلے نصب یا جزم کی کوئی وجہ نہیں مل رہی. جب نصب اور جزم کی کوئی وجہ نہیں ہوگی تو وہ اپنی ڈیفالٹ حالت میں رہے گا، اصلی حالت میں، جس کو ہم کہتے ہیں یہ رفع کی حالت ہے. اچھا جی، نصب کی حالت میں اگر ہم دیکھنا چاہیں نصب کی حالت میں، جی بردر سلمان. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان صاحب ہیں سر جی یہ سر. جو آپ نے لا یفعلن میں بتایا مبنی علی الفتحہ، تو جی یہ کس والے حرف کو دیکھ کے ہم بتائیں گے کون سا والا حرف پہ
जब फतह आएगी तो हम कहेंगे मबनी अलल फतह। ये जो मादे का जो आखिरी हर्फ है, ये वाला लाम। अच्छा, मादे का जो आखिरी हर्फ होगा। जी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा जी, नस्ब की वजूहात पे हमने जो अभी तक पढ़ा डिटेल के साथ वो था, अगर उससे पहले अन आ जाए, लन, ली, हत्ता, ये अभी तक हमने ये पढ़े हैं। आगे कुछ और भी ऐड हो जाएंगे, तो वो चूंकि कुरान में भी एक दो दफा ही आए हुए हैं, तो जब आएंगे तो उसी वक्त बात कर लेंगे। ठीक है। ये जब आते हैं तो ये फिर इनके बाद आने वाला फेल मुदारे, अन, लन, ली और हत्ता के बाद आने वाला फेल मुदारे नस्ब की हालत में होगा। और इस बात को ध्यान में रखना है कि जब हम ये कह रहे हैं कि ये फेल मुदारे नस्ब की हालत में होगा, तो मुराद इससे क्या है कि ये जमा मुअन्नस वाला होगा तो वो भी मबनी होगा, वहां पर हमें कोई अलामत नहीं नजर आएगी। इसी तरह ये नून ताकीद और इसके अलावा जब होंगे तो ये हालत हमें जाहिर होती हुई नजर आएगी। अब इस नस्ब की अलामतें क्या क्या हो सकती हैं? नस्ब हमें नजर आ सकती है फतहा की सूरत में, जैसे अन के साथ हम ले लेते हैं अन यंसुरा, फतहा हो गया। नस्ब की दूसरी अलामत हमें नजर आ सकती है हज़्फ़ुन नून, यानी वो अफ़आल जिनके आखिर में नून आता है, तस्निया या जमा का, जिनको क्या कहते हैं? अफ़आल खमसा। अफ़आल खमसा में जब नस्ब की हालत होगी तो क्या होगा? नून चला जाएगा। अन यफ़अलू, असल में क्या था? यफ़अलूना, ये वाला नून जो है वो हज़फ कर दिया अन की वजह से। तस्निया में भी नून चला जाएगा। अन यफ़अला, असल में था यफ़अलानी, नून जो है वो हज़फ हो गया। तो ये नस्ब की हमें दो वजूहात नजर आएंगी, दो अलामतें नजर आएंगी, या तो जबर नजर आ रही होगी और या जो है वो नून का हज़फ हो जाना नजर आएगा। एक तीसरी अलामत हो सकती है, वो क्या है? फतहा मुक़द्दरा। ये कहां पर होता है? नाकिस अफ़आल। नाकिस अफ़आल कौन से होते हैं? ऐसे काना और अफ़आल, इन, काना, काना, इन्ना। नहीं नहीं लईसा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो वाले नहीं। नाकिस से मुराद ये वो इनमें वाले नाकिस अफ़आल हरूफ हैं। कमजोर हुरूफ पे इल्लत, हमजा जिनके वाव, मादे के हरूफ में अलिफ वाव नून आता है, अलिफ वाव और या आता है। मादे का आखिरी हर्फ कमजोर हो। ठीक है, उससे पहले हम ये समझते हैं कमजोर अफ़आल। कमजोर अफ़आल कौन से होते हैं? जहां कोई कमजोर हर्फ हो कहीं पर भी। ठीक है। अब ये कमजोर हर्फ शुरू में होगा, दरमियान में होगा, या आखिरी हर्फ कमजोर होगा? शुरू में हो, जैसे वहाबा या वआदा, तो इसका नाम मिसाल रखा जाता है। मिसाल, ये बातें की हैं नहीं की हैं ग्रामर में? मुझे याद पड़ता है पढ़ी हैं, शायद बताई थी एक बार। बताइए। अच्छा, अगर शुरू में हो तो इसको मिसाल कहते हैं, दरमियान में हो जैसे कौला, ज्यादा, तो इसको क्या का बताया था? अजवफ। अजवफ।
اور آخری حرف اگر کمزور ہو جیسے دعا اور ہدا وغیرہ تو ناقص. اس کو ناقص کہا جاتا ہے. تب ایک ناقص جو ہے نا وہ جیسے ابھی سسٹرز نے بات کی کانا اور اس کی بہنیں ناقص ہیں، وہ دوسرے اعتبار سے ناقص ہیں، یعنی معنی دینے کے اعتبار سے ناقص ہیں، عمل کرنے کے اعتبار سے ناقص ہیں. یہ اپنی جانو بناوٹ کے اعتبار سے ناقص ہیں. قالا اور کانا وغیرہ جو ہیں، کانا اسی طرح اس میں کیا تھا، اصبحا تھا، امسا وغیرہ تھا، وہ ناقص ہیں عمل کرنے میں. اور یہ جو ناقص ہیں دعا اور ہدا وغیرہ، اس ناقص سے مراد یہ ہے کہ ان کی بنیاد اور مادے میں نقص ہے، کہ ان کی اینڈ جو ہے وہ، ان کا جو خاتمہ ہو رہا ہے آخر جو ہے وہ کمزور حرف پہ کھڑا ہے، اس لیے اس کے اندر نقص آ گیا، اس لیے اس کو ناقص کہا گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں جب یہ بات کر رہے ہیں کہ فتحہ مقدرہ کے ساتھ ہوگا تو اس سے مراد ناقص افعال ہے. تو ناقص افعال میں کیسے ہوگا؟ یہدی میں تو یہدیہ ہو جائے گا. اگر یہدی تھا فعل مضارع تو اس سے پہلے اگر ان آ جائے تو یہاں پر تو آ جائے گا یہدیہ، یہ زبر کے ساتھ آ گیا، یہ پہلی اس کیٹیگری میں چلا جائے گا. تو یہ تھا ان ینصرا والا، یہ ادھر آئے گا ان یہدیہ. اس کو ہم کہیں گے کہ سوری خیر، یہ والا جو ہے ان یہدیہ، اس کو ہم یہاں پر نہیں لیں گے بلکہ اس کو ہم ان ینصرا والے میں لے لیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پر جو نصب کی علامت ہے وہ ہمیں فتحہ نظر آ رہی ہے، لیکن ہم نے ایسے افعال میں اور بھی پڑھے ہیں. کون سے پڑھے ہیں؟ خشیہ یخشا، خشیہ یخشا. تو یخشا میں یہ وہ والی صورت ہے کہ یہاں ہم کہیں گے کہ یہ فتحہ مقدرہ ہے. کیسے فتحہ مقدرہ ہے؟ خشیہ یخشا کو اگر کھولیں تو بیسیکلی یہ کیا تھا، سمع یسمعو کا پیٹرن ہے. تو سمع یسمعو کے اعتبار سے یہ اصل میں کیا بنا تھا، یخشایو، یخشایو. اور ہم نے رول پڑھا ہے کہ کمزور حروف پر حرکت مشکل ہوتی ہے، اس لیے اس کو جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ پیچھے والے حروف کے مطابق اس کو بدل دیا جاتا ہے. تو اب یا سے پہلے زبر آ رہی ہے، زبر کے بعد تقاضا یہ ہوتا ہے کہ الف آئے تاکہ پڑھنا آسان ہو جائے. تو اس کی یہ جو پیش ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، یہ چھپ جاتی ہے اس زبر کی وجہ سے، اور یہ الف کی صورت میں یہ کھڑی زبر آ جاتی ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اصل میں تو یہی ہے یہاں پر، یعنی جب یہ رفع کی حالت میں ہوگا تو رفع کی حالت میں ہم کہیں گے کہ یہ ضمہ مقدرہ ہے. اب نصب میں آ گیا تو یہی سین ہوا. اگر ان جو ہے وہ اس سے پہلے آیا ہے تو ان پہلے آنے کی وجہ سے یہ کیا ہوا، یہ کیا شایع ہو گیا اصل میں. لیکن پھر وہی مجبوری آ گئی کہ کمزور حرف یہاں پر بھی ہے، اس پر زبر پڑھنی ہے تو وہ تو نہیں پڑھی جا سکتی، تو اس لیے اس کو بھی جو ہے وہ کمزور حرف کو الف سے بدل دیا. تو یہ آخر میں جا کر دونوں ایک ہی طرح کے نظر آ رہے ہیں. اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ یخشا نصب میں ہے یا رفع میں؟ تو ہم اس سے پہلے دیکھ لیں گے. اگر اس سے پہلے ان، لن، لی، حتی وغیرہ ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ نصب کی حالت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم اس کو رفع کی حالت مان لیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ میں آئی؟ سر یہ یہدیہ میں بھی ذرا بتا دیجیے یہ کیسے بنا ہے یہدیہ؟ یہدیہ میں کہتے ہیں جی کہ یہدیہ میں اس سے پہلے زیر ہے اور زیر کے بعد جو ہے وہ یا کے اوپر زبر پڑھنی ہے. تو زبر کو وہ کہتے ہیں گرامیرینز کے پڑھنا آسان ہے. زیر کے بعد زبر پڑھنا تو مطلب ذرا زبان کے لیے آسان ہے، پڑھی جا سکتی ہے. لیکن زبر کے بعد پھر زبر پڑھنا، دو زبریں اکٹھی پڑھ لینا اور دوسرا جو ہے وہ حرف بھی کمزور ہو، وہ کہتے ہیں جی یہ ذرا
مشکل ہو جاتا ہے تو اس مشکل سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ حذف کر دیں اور الف بنا لیا جائے اس کو. سوال یہ آتا ہے نا کہ اگر یخشایا، میں یہاں پہ اس کو ذرا صاف جگہ پہ لکھتا ہوں، این یا دیا ہے اور دوسرا ہے این یخشا. اب دونوں ناقص ہیں، دونوں کے آخر میں کمزور حرف آ رہا ہے. یہاں پہ جو کمزور حرف ہے اس کے اوپر ہم زبر پڑھ رہے ہیں یا دیا میں، لیکن ادھر آگے ہم کہتے ہیں جی کہ یہ مشکل ہے تو اس لیے ہم نے اس کو الف سے بدل دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی تو زبری تھی، ادھر بھی زبری ہے، ادھر پڑھ رہے ہیں یہاں پر نہیں پڑھ رہے، وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس وجہ سے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ یہاں زبر سے پہلے یہ زیر نظر آ رہی ہے ہمیں، یہ تو زیر کے بعد زبر جو ہے یہ پڑھنا ممکن ہے، آسان ہے، قابل برداشت ہے. تو اس لیے ہم نے اس کو اس ان کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہوئے یہاں پر زبر پڑھ لی. لیکن یہاں پر جو ہے وہ دو زبریں اکٹھی آ گئیں کیونکہ یہ بنا تھا یخشایا، یخشایا. تو یخشایا جو ہے نا، یہ ایک تو دو زبریں اکٹھی پڑھنا، پھر اس میں سے بھی دوسرا حرف کمزور ہو تو یہ پڑھنا ذرا زبان پہ ثقیل اور بوجھل محسوس ہوتا ہے. تو اس ثقل اور بوجھ سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ہم نے اس کو کیا کیا کہ اس پر وہ پرانے والا رول لگا دیا کہ جب بھی کمزور حرف متحرک آئے اور اس سے پہلے والا بھی حرکت پہ ہو تو پچھلے حرف کی حرکت کا جو مناسب کمزور حرف ہے اس کمزور حرف کو اس میں بدل دیں گے. تو یہاں پہلے زبر تھی شین پر اور اس کے بعد یا کمزور حرف ہے، حرکت کے ساتھ آ رہا ہے، تو پیچھے والا حرف جو شین زبر والا ہے، زبر کی مناسب جو کمزور حرف ہے وہ الف بنتا ہے. تو ہم نے اس کو یا کو الف سے بدل دیا اور یہ بن گیا یخ شا، یہ بن گیا. اب اس کو لکھنے کا اسٹائل جو ہے وہ یہ رکھا جاتا ہے یخ شا. یہاں پر ہم کہیں گے یہ منصوب ہے بالفتحہ المقدرہ، کیونکہ اصل میں تو یہ یخشایا تھا لیکن وہ چھپ گیا اس وجہ سے کہ وہ ایک پڑھنے میں مجبوری آ رہی تھی، مشکل آ رہی تھی. اس مشکل سے بچنے کے لیے اس الف زبر کو چھپا کر الف جو ہے وہ اس کے قائم مقام آ گیا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ سر. اور یہ اگر یعنی اس سے پہلے پیش ہوگی تو بھی یہ زبر برقرار رہے گا، یہ صرف سمیع والے پیٹرن میں ہمیں یہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی یہ یہدیہ تھا دو دعا یدعو سے آئے گا اگر، تو یہ بھی یہ این یدعوا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پیش کے بعد یعنی سیم جب حرکتیں آ رہی ہیں تو وہاں پہ مشکل ہے، اس لیے اس مشکل کو جو ہے نا وہ نہیں کیا. ٹھیک، تو یہ نصب کی علامتیں ہمیں نظر آ گئی. ایک تو فتحہ ہو سکتا ہے، ایک حذف نون ہو سکتا ہے اور ایک فتحہ مقدرہ ہو سکتا ہے. یہ فعل کی ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں. آخری چیز ہے فعل مضارع. جزم کی حالت میں تو جزم کی ہم نے جو وجوہات پڑھی ہیں وہ تھا لم، لما، لی، اس کو لام امر کہا جاتا ہے اور یہ عام طور پر فل یا ول اس صورت میں آتا ہے، اور پھر شرطیہ الفاظ ان، من، ما وغیرہ، یہ وجوہات عام طور پر ہمیں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو فعل مضارع کی جزم کی علامتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ نمبر ایک، سکون، یعنی یہ والی جو علامت ہمیں نظر آتی ہے لم ینصر، جزم کی علامت، سیدھا سیدھا پیش کی بجائے جزم آ گیا. دوسری ہو سکتی ہے حذف النون،
یہ وہی افعال خمسہ. سر یہ افعال خمسہ کو ایک دفعہ ذرا repeat کر دیں۔ اچھا میں کرتا ہوں. لم یفعلا اور لم یفعلو. تیسری صورت ہو سکتی ہے حذف حرف العلہ، یعنی کمزور حرف کا حذف. یہ کہاں آئے گا؟ ناقص افعال میں. وہی ناقص جو ابھی ہدا، یہدی، دعا، یدعو وغیرہ کی ہے. تو کیا ہوگا؟ لم یہدی، لم یخشا، لم یدعو. تو آخر سے یا، الف اور واو جو ہے وہ حذف ہو گئے. چوتھی صورت ہو سکتی ہے بلکہ نہیں، چوتھی نہیں ہوگی، بس یہی تین صورتیں بنیں گی اس کی. یہاں مقدرہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی وجوہات علامتیں ہمیں نظر آ سکتی ہیں. اب آ جائیں، بات کر رہے ہیں سسٹر نے کہا افعال خمسہ. افعال خمسہ کون سے ہیں؟ ایسے افعال جن کے آخر میں تثنیہ یا جمع والا نون ہو. 5 ہیں افعال سے مراد یہ فعل ہے، خمسہ سے مراد یہ 5 ہیں. کون کون سے ہیں؟ فعل، اور یہ صرف فعل مضارع میں آتے ہیں. تو نون والے افعال ذرا گننا شروع کریں ہم اگر، تو کیسے شروع ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ہے یفعلو، پھر اس کے بعد یفعلون، ایک آ گیا یفعلون، آخر میں نون آ رہا ہے. پھر اس کے بعد تفعلو، افعلو، تفعلون دوسرا آ گیا، تفعلون اور نفعلو. یہ تو ہو گئے مذکر والے. اب مؤنث کی اگر کریں تو تفعلو، یفعلنا. یہ جو یفعلنا اور تفعلنا، ان کو تو ہم پہلے سے الگ کر کے آ چکے ہیں نا کہ یہ کیا ہے. یفعلنا اور تفعلنا پہلے مضارع میں جمع مؤنث والے ہیں، تو یہ الگ کیٹیگری ہو گئی ہے. آگے چلتے ہیں. تفعلو، یفعلنا، تفعلینا، یہ تیسرا آ گیا. تفعلینا واحد مؤنث مخاطب. ٹھیک ہے، اور پھر افعلو، تفعلنا، نفعلو ہو جائے گا. اس کے بعد آ جائیں تثنیہ والے. تو تثنیہ میں یفعلو ان دو کی بات کرنی تھی تو یفعلانی تھا. یفعلانی، اور اسی طرح تفعلو سے تفعلانی. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 5. 1 2 3 4 5. ان کو کہتے ہیں افعال خمسہ. اب ان میں جو ہے وہ کامن چیز کیا ہے؟ سب کے آخر میں نون آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو نون ہے یہ اعراب کو جو ہے نا وہ دکھا رہا ہے. یعنی اعراب کی ایک حالت ہوگی تو یہ نون باقی ہوگا، کوئی اور حالت ہوگی تو اس میں یہ نون چلا جائے گا. یعنی اعراب کے آ جانے کی وجہ، اعرابی حالت بدلنے کی وجہ سے باقی جگہوں پر جو تبدیلی زبر، زیر اور پیش کی صورت میں نظر آتی تھی، یہاں پر وہ زبر، زیر اور پیش کی بجائے نون کے رہنے یا نہ رہنے کی صورت میں نظر آئے گی. تو اس نون کو کہا جاتا ہے نون اعرابی، کیونکہ یہ اعراب بتاتا ہے. یعنی رفع کی حالت ہوگی تو نون باقی ہوگا، نصب یا جزم کی حالت ہوگی تو نون چلا جائے گا. نون کا حذف ہونا یا نون کا موجود ہونا، یہ اس کی حالت بتاتا ہے. اگر نون موجود ہے تو ہم ان افعال کو کہیں گے یہ رفع کی حالت میں ہے، کیونکہ ان کے آخر میں نون موجود ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اگر یہ نون موجود نہیں ہے
تو پھر ہم دیکھیں گے کہ نصب میں بھی نون حذف ہو جاتا ہے، جزم میں بھی نون حذف ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اس سے پیچھے وجہ ڈھونڈیں گے کہ اس سے پہلے والے جو آنے والے الفاظ اور حروف ہیں، یا اس کی جو پوزیشن ہے وہ کیا نصب والی پوزیشنز ہے یا جر والی پوزیشن. اس سے ہم بالکل مسلمین کی طرح ہے کہ مسلمین نصب میں بھی مسلمین ہے، جر میں بھی مسلمین ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمین نصب کی حالت میں ہے یا جر کی حالت میں ہے؟ تو ہم وجوہات دیکھتے ہیں. نصب کی وجوہات اگر پوری ہو رہی ہوں تو ہم کہتے ہیں مسلمین نصب کی حالت میں، اور اگر اس سے پہلے حرف جر لگا ہوا ہو یا وہ مضاف الیہ بن رہا ہو تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جر کی حالت میں آ رہا ہے. ایسے ہی یفعلوا تفعلوا یفعلا تفعلا وغیرہ نظر آئے ہمیں، تو ہم پیچھے دیکھیں گے اگر ان لن لی اور حتی ان میں سے کوئی آ رہا ہے تو یہ نصب کی حالت ہوگی، اور اگر لم لما یا ان من اور ما وغیرہ آ رہے ہیں تب ہم کہیں گے کہ یہ جزم کی جو ہے نا وہ حالت میں آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ان کو کہتے ہیں افعال خمسہ. اچھا جی، یہ فعل مضارع کا اعراب تھا. اس میں ہم نے بات کی کہ عام طور پر تو اس کا اعراب بدلتا ہے، حالت بدلتی ہے، ظاہری طور پر بھی تبدیلی نظر آتی ہے، سوائے کس کے؟ دو صورتوں کے. ایک وہ صورت کہ جب یہ نون کے ساتھ، نون تاکید کے ساتھ، اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے آخر میں تو یہ مبنی ہو جاتا ہے فعل مضارع. فعل مضارع کے ساتھ جب نون تاکید اٹیچ ہو جائے تو فعل مضارع مبنی ہو جاتا ہے. ایک. دوسرا، فعل مضارع جمع مؤنث کے لیے آ رہا ہو تو، چاہے وہ غائب کی بات ہو چاہے وہ مخاطب کی، تو یہ بھی مبنی ہوتا ہے. یہاں پر ہم یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو اگنور کر دیں گے. ہم کہیں گے کہ یہ مبنی جو ہے وہ اپنی بناوٹ پر جو ہے وہ قائم ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں شو کی جا سکتی. یہ تھا فعل مضارع. اب ہم آ جاتے ہیں اسم پر. اسم میں جو اعراب ہم نے پڑھا وہ تھا رفع، نصب اور جر. سب سے کم وجوہات کس کی ہیں جی؟ جر کی. جر کی. جر کی ایک وجہ ہے حرف جر اور دوسری وجہ ہے مضاف الیہ. مضاف الیہ. مضاف الیہ. یہ سب سے کم وجوہات ہیں. پھر اس کے بعد آتی ہیں رفع کی وجوہات. رفع کی وجوہات میں پہلی وجہ مبتدا ہونا، دوسری وجہ خبر ہونا، خبر تیسری وجہ فاعل ہونا. انا کی خبر. فاعل یا نائب فاعل، اور چوتھے نمبر پہ آ جائیں انا کی خبر، کانا کا انا و کانا اخوات کا اسم. خبر. پانچویں نمبر پہ آ جائیں کانا کا اسم. کانا و اخواتھا کا اسم. ٹھیک ہے. باقی گرامر کی کتابوں میں اگر ہم دیکھیں گے نا تو اس پہ ہمیں 8 وجوہات لکھی ہوئی ملیں گی، لیکن ذرا غور سے مطالعہ اگر کیا جائے تو وہ جو باقی 3 اور ایڈ کی گئی ہیں وہ کہیں نہ کہیں اسی میں شامل ہوتی ہیں، کانا و اخواتھا کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہم بیسیکلی 5 کو ہی سمجھیں. ٹھیک ہے. تو یہ 5 صورتیں ہیں رفع کی. نصب کی جو ہے وہ سب سے زیادہ وجوہات ہم نے پڑھی ہیں. پہلی وجہ ہم نے پڑھی مفعول ہونا. مفعول بہ، دوسری وجہ مفعول فیہ، فیہ. تیسری وجہ مفعول مطلق. لہو یا لی اجلہ، وہ بھی ہے. چوتھی صورت مفعول مطلق. مطلق. پانچویں وجہ مفعول مفعول معہ. معہ. چھٹی وجہ حال. حال. ان وغیرہ کا اسم. انا کا اسم. ساتویں وجہ کانا کی خبر. کی خبر. اور اللہ کا منادہ استثناء. مضاف. منادہ مضاف. منادہ مضاف. نویں وجہ ہم نے پڑھی لائے نفی جنس کا اسم. استثناء. 10ویں وجہ ہم نے پڑھی
लाए नफी जिन्स का इसम, एक कोई रह रही है, कौन सी है? एक एक और थी तमीज। हाल और तमीज दो हैं। हाल, हाल और 11वां तमीज। जी। हाल और 12वां तमीज। तमीज। तो ये 12 वजूहात हमें नजर आती नस्ब की। कोई इसम नस्ब की हालत में होगा तो हमने इन 12 में से कोई एक वजह ढूंढनी है कि ये किस पे फिट इन बैठ रहा है। क्या ये मफूल फी है, मफूल बिही है, मफूल लहू? मफूल बिही कौन सा होता है? जो डायरेक्ट किसी भी काम का असर कबूल कर रहा है। नसरा मुहम्मदुन खालिदन, मदद की मोहम्मद ने खालिद की। अब ये खालिद बराह रास्त वो जो मदद वाला फेल है उसको कबूल कर रहा है, तो ये मफूल बिही होगा। फी ही क्या होगा कि वो जो नसरा वाला फेल हुआ है वो जिस टाइम में हुआ है या जिस जगह में हुआ है उसके लिए जो लफ्ज बोला जा रहा है उसको मफूल फी ही कहेंगे। और लहू, मफूल लहू या मफूल अजली ही उस वजह को बताएंगे कि वो मदद जो की गई है, नसरा वो जो काम हुआ है उस काम के करने की वजह और सबब क्या। तो वजह और सबब जो बता रहा है उसको मफूल लहू या मफूल अजली ही कहेंगे। मफूल मुतलक क्या होगा? ताकीद की गर्ज से जो फेल यूज हुआ उसी फेल का मस्दर या उसका हम माना किसी फेल का मस्दर ताकीद के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसको मफूल मुतलक कहेंगे। मफूल माहू कुरान में जिसकी मिसाल ना होने के बराबर है, या अगर है भी तो मतलब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मिसाल जो है ना वो नहीं है, पर अब एक मिसाल को बनाया जाता है, लेकिन उसके लिए भी अगर देखा जाए तो उसको उस अंदाज से जो है ना वो दूसरा तरीका भी है उसको समझने का। तो बहरहाल ये वो है कि वाव बाज़ औक़ात मआ के माना में आता है। वाव मआ के माना में आ रहा होता है, यानी वाव से पहले वाला इसम जो वो किसी भी हालत में हो, वाव के बाद वाला जो इसम होगा वो नस्ब की हालत में चला जाएगा। कुरान से उसकी एक मिसाल हमने देखी, सखरना मअ दाऊद अल जिबाला युसब्बिहना वत्तैर। तो वत्तैरा में जो वाव है इस वाव को जो है वो मआ के माना में लिया गया है, ठीक है। और अत्तैर जो है वो मफूल माहू करार दिया गया है, लेकिन मैंने कहा कि इसको भी बहुत सारी जगहों पर मफूल माहू की बजाय सिंपली अतफ करार दिया गया, वाव को आतिफा करार दिया गया है। इसको हम किसी और मौके पर तफसील से डिस्कस कर लेंगे। इन्ना वगैरह का इसको हम जानते हैं, ऐसा जुमला इसमें शुरू में इन्ना या उसकी बहनों में से कोई आ जाए। और इन्ना की बहनें कौन कौन सी हैं? इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, इन्ना, लाला, लैता। लईता और लाअल्ला वगैरह। काना और उसकी बहनों की खबर, तो काना और उसकी बहनें वैसे बताया था कोई 16-17 हैं, लेकिन ज्यादातर जो इस्तेमाल हो रही होती हैं वो काना, लईसा, अस, अस वाह, वाह, अस्बह हमसा। अमसह। अब्सहा, हमसा, ये वाले अल्फाज ज्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं। वैसे तो अगर सारे देखे जाएं तो ये कुछ 16 या 17 बनते हैं जो काना की बहनें। मुनादा मुदाफ, मुनादा किसको कहते हैं? हर्फ निदा के बाद जिसको पुकारा जा रहा हो उसको मुनादा कहते हैं। अब इसकी दो सूरतें हो सकती हैं, मुनादा को समझ लेते हैं थोड़ा सा। मुनादा एक है या रजुलु, और एक है या अब्दुल्लाह। तो ये या हर्फ निदा है, इसके बाद ये मुनादा है, और यहाँ भी ये हर्फ निदा हुआ, और ये अब्दुल्लाह जो है ये मुनादा है। इसमें एक्चुअल मुनादा जो है वो ये है, और ये मुनादा जो आ रहा है ये अब्दुल्लाह कौन सी जोड़ी बन रही है? ताल्लुक की मुदा जोड़ी, मुदाफिल। यानी मुदाफ और मुदाफ इलैहि बन रहा है। तो इसमें मुदाफ क्या है? अब्दा। तो अब्दा जो है ये मुनादा भी बन रहा है और बाद वाले के लिए मुदाफ भी है। तो जब ये दो बातें इकट्ठी होंगी कि मुनादा हो और वो मुदाफ हो, तो उस सूरत में ये अब्दू, जैसे यहाँ रजुलू आया है तो यहाँ अब्दुल्ला नहीं होगा बल्कि यहाँ अब्दुल्ला होगा, ये नस्ब की हालत होगी, ठीक है। और मुस्तस्ना की बहुत सारी सूरतें हैं, ये किसी एक क्लास में हम जाना इसको बतौर खास डिस्कस करेंगे, इसलिए इसको फिलहाल इतना समझें कि एक मुस्बत जुमला हो, यानी कोई बात मुस्बत इस्बाती तौर पर की जाए
اور پھر اس میں سے کسی کو ایکسیپشن دینی ہو تو اس صورت میں الا کے بعد آنے والا جو اسم ہوگا وہ نصب کی حالت میں آئے گا. جیسے آیا کیا تھا فسجد الملائکۃ. اب سجد الملائکۃ ایک پازیٹو مثبت جملہ ہے، لیکن آگے ایکسپٹ کرنا ہے ہم نے الا ابلیسا. تو یہ اب یہ مثبت جملہ یہ آ گیا جو ہے وہ الا حرف استثناء، اور یہ آ گیا مستثنیٰ. لیکن اگر اس سے پہلے یہ مثبت کی بجائے منفی جملہ ہوتا تو پھر رول کچھ اور ہوگا. تو یہ الا کے بعد مستثنیٰ ہمیشہ نصب کی حالت میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو ایک سچویشن ہے کہ الا سے پہلے ایک مثبت جملہ ہو، الا سے پہلے مثبت جملہ ہو تو الا کے بعد والا جو مستثنیٰ ہے یہ نصب کی حالت میں ہوئے گا. ٹھیک، ہمیشہ الا کے بعد مستثنیٰ نصب کی حالت میں نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد لائن ایفیجنس کا اسم یہ بڑا مطلب کامن سا ہے، اکثر لا الہ. تو یہ الہ سے مراد کسی ایک اسپیسیفک معبود کی نفی نہیں ہے، بلکہ جنس کی نفی ہو رہی ہے. کوئی معبود نہیں، کوئی میں کیا ہے معبود کی ہر قسم شامل ہوگی. تو یہ جو جنس کی نفی کرتا ہے یہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے. اور حال جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ فعل کے فاعل یا مفعول کی حالت کو بتا رہا ہوتا ہے. موسٹلی فاعل یا مفعول کی حالت بتانے والا. اولئک ما کان لہم ان یدخلوا الا خائفین. تب یہ خائفین جو ہے وہ یہ خائفین نصب والا بھی ہو سکتا ہے، خائفین جر والا بھی ہو سکتا ہے. تو جر والا تو یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ نہ تو اس سے پہلے کوئی مضاف ہے، نہ اس سے پہلے کوئی حرف جر ہے. تو جر تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ نصب ہے. تو نصب کی وجوہات میں سے کیا ہے، ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اس میں داخل ہوتے، مگر اس حال میں کہ وہ ڈر رہے. تو اس حال میں کہ وہ ڈر رہے ہوں، کون ڈر رہے ہوں؟ یہ وہ ہم، یہ جو ہے اس کی حالت کو بتا رہا ہے یہ خائفین، کہ ڈرنے کے علاوہ کسی اور حالت میں داخل ہونا ان کے لیے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے. تو یدخلوا میں جو فاعل ہے اس کی حالت بتا رہا ہے خائفین. سر یہ اللہ کے بعد بھی آ رہا ہے؟ نہیں، وہ دیکھیں وہ اللہ والی جو بات ابھی اوپر کی ہے نا، یہ اس کے ساتھ یہ اپلیکیشن آ گئی نا. میں نے کہا اللہ والی صورت میں یہ نصب کی والی صورت تب آئے گی جب اللہ سے پہلے مثبت جملہ ہو، جبکہ یہاں اللہ سے پہلے کیا ہے، ما کان لہم. ما کان نفی ہے، نفی والا جملہ آ گیا. تو اب یہاں پر وہ اللہ کی وجہ سے یہ نصب نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. جب یہ اللہ سے پہلے والا جملہ نفی والا ہو تو پھر اللہ کے بعد نصب ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ سے پہلے والا جملہ نفی والا آ رہا ہو، ما کے ساتھ آئے، لا کے ساتھ آئے، لم کے ساتھ آئے، لن کے ساتھ آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نیگیٹو جملہ ہے. نیگیٹو جملے کے بعد اللہ آ جائے اور اللہ کے بعد والا اسم ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ نصب ہی کی حالت میں ہوگا، وہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر پازیٹو جملہ ہے، مثبت جملہ ہے اللہ سے پہلے، تو پھر اللہ کے بعد والا اسم جو ہے وہ نصب کی حالت میں آئے گا. ٹھیک ہو گیا.
تو یہاں پر الا تو آیا، لیکن کیونکہ اس سے پہلے منفی جملہ ہے تو اس منفی جملے کی وجہ سے خائفینہ کا نصب اس الا کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ یدخلوا کا جو فاعل ہے اس سے یہ حالت بتا رہا ہے، یہ اس کا حال بن رہا ہے، اس کے لیے حال بن رہا ہے. ٹھیک. سر اس کی اور کوئی اگزامپل ہے اس کی کہ یہ جو اللہ سے پہلے والا جملہ اگر نفی والا ہو تو پھر ضروری نہیں ہو کہ اسم نصب ہی میں ہو، تو اگر کوئی ایسے مثال آپ کے ذہن میں ہے کہ جس میں نصب پھر نصب میں نہ آ ابھی رہا ہو؟ کلمہ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ. تو الا اللہ ہا کے اوپر کیا پڑھتے ہیں، زبر یا پیش؟ زبر. اللہ زبر. الا اللہ. الا اللہ. جی جی الا اللہ پیش. یہ جی لا الہ نفی ہے، جی لا الہ نفی، اس کے بعد جی الا، اب آگے نصب جی نہیں ہے، اللہ رفع کی حالت میں آگے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صحیح. جی تو یہ ضرور اللہ کے بعد، اللہ سے پہلے مثبت ہوگا تو جو ہے وہ نصب ہونا ضروری ہے. اگر اللہ سے پہلے منفی ہوگا تو اس کی کچھ الگ تفصیلات ہیں، وہ ہم کسی موقع پر پورا اس کو چیپٹر کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کسی ایک کلاس میں. آخری چیز رہ گئی تھی تمییز. تمییز کیا ہے؟ ابہام کو دور کرتا ہے. ابہام کس کو کہتے ہیں؟ کنفیوژن کو، یا یہ یا وہ. تو مختلف چیزوں کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے، اس کو دور کرتا ہے، جس کو ہم نے QC1 سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. مثال ربی زدنی، اب اے میرے رب مجھے زیادہ کر دے، تو زدنی زیادتی کا جو مطالبہ یا دعا مانگی جا رہی ہے کہ مختلف نعمتیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں. تو علمن نے جو باقی پاسبل چیزیں تھیں، آپشن تھے، ان سب کو ختم کر دیا. تو اس نے کیا کیا؟ یہ تمییز کر دی، تمییز ابہام کو دور کر دیا. ان کو کیا؟ یہ ہو گیا نصب کی مثالیں ہو گئیں. اب ہم آ جاتے ہیں اسماء میں رفع، نصب اور جر کی علامتیں کیا ہوں گی. رفع کی علامتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ پیش یا ڈبل پیش، اور الف ہو سکتی ہے، واو ہو سکتی ہے. پیش یا ڈبل پیش کی مثالیں اگر لیں تو المسلم، اور ڈبل پیش مسلمن، الف لام ہٹا دیں تو کتبن. یہ ہو گیا. الف کہاں پر آئے گا؟ تثنیہ میں. المسلمانی. واو کتنی جگہوں پر آئے گا؟ ایک تو آئے گا جمع مذکر سالم میں المسلمون، اور کہاں پر آئے گا؟ اسماء خمسہ. اسماء خمسہ میں. اسماء خمسہ میں. ابو بکرن. اور بھی کسی جگہ پہ آتا ہے؟ اچھا جی نہیں، بس یہ تین جو ہے وہ ہمیں نظر آئیں گی. پیش، ڈبل پیش، الف اور واو. ایک چوتھی علامت ہو سکتی ہے رفع کی، اس کو کہتے ہیں ضمہ مقدر. یہ کہاں پر آئے گی؟ اسم مکسور اور اسم منقوص اسم میں. مقصور میں. اسم مقصور کی مثال موسیٰ، اور موسیٰ. اسم منقوص میں، اسم منقوص کی مثال حاضر اور دن. الف لام کے ساتھ ہوگا تو القاضی. القاضی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چار صورتیں ہیں رفع کی. نصب کی علامتیں ہو سکتی ہیں سنگل زبر، ڈبل زبر، سنگل زیر، ڈبل زیر،
اور الف اور یا اور کسرہ مقدرہ. فتحہ یا زبر یا ڈبل زبر کی مثالیں تو وہی المسلمہ، بغیر الف لام کے لکھیں گے تو مسلمن، کتبن، جمع مکسر. زیر یا سنگل زیر ہوگی تو وہ کیا ہے؟ المسلماتی، جمع مؤنث سالم یا مسلماتن. الف کہاں پر نصب کی علامت ہے؟ اسماء خمسہ میں. خمسہ میں. ابا بکرن. یا نصب کی علامت ہے مسلمین. اور کہاں پر ہے؟ تثنیہ میں. تثنیہ میں مسلمینی. اور فتحہ مقدرہ یہ ہے اسم مکسور. اسم مقصور میں موسیٰ. موسیٰ. یہاں اسم منقوص میں مقدرہ نہیں ہوگا بلکہ اسم منقوص میں جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. اس کو میں یہاں لکھ دیتا ہوں اسم منقوص والا تاکہ کنفیوژن یہیں پر کلیئر ہو جائے. اسم منقوص میں نصب کی حالت زبر کے ساتھ آ جائے گی. اگر قادن سے بنا رہے ہیں تو یہ قادین ہو جائے گا، اور الف لام کے ساتھ ہوگا تو یہ القاضیہ ہو جائے گا. اگین وہی صورت آ رہی ہے جیسے ابھی ہم نے پیچھے فعل میں کیا تھا کہ یہدی سے تو جب ان آیا تو این یہدیہ کر دیا ہم نے. این یہدیہ کر دیا کہ پہلے زیر ہے اس کے بعد زبر پڑھنا ممکن ہے، نہ پروناؤنس کیا جا سکتا ہے تو پڑھ لیا. لیکن این یخشا میں جو ہے نا وہ مشکل لگا تو ہم نے کہا وہاں پر اس کو چھپا دیا. تو سیم وہی سچویشن یہاں پر بھی ہے. قاضین یا القاضیہ میں زیر کے بعد یا کے اوپر زبر پڑھنا آسان لگا، پڑھ لیا. لیکن موسیٰ کو اگر ہم الگ سے وہ کریں تو یہ موسیٰ نہیں پڑھا جا سکتا. تو انہوں نے کہا موسیٰ نصب کی حالت میں بھی یہ مقدر ہی رہے گا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہو گیا نصب کی علامتیں. اور جر کی علامتیں جر کی علامتیں ہمیں نظر آئیں گی کسرہ، ڈبل کسرہ، فتحہ. اچھا اس کو آخر میں ہم رکھتے ہیں فتحہ. یا سنگل فتحہ اور کسرہ مقدرہ اور فتحہ مقدرہ. یہ تو ہو جائے گا مسلمین، المسلمی سمپل اسما. اسی طرح کتاب سے کتبن ہو جائے گا. یا نظر آئے گی ہمیں تین جگہوں پر. ایک جمع مذکر سالم میں مسلمین، تثنیہ میں المسلمینی، اور تیسرا کہاں نظر آئے گی؟ اسماء خمسہ. ابی بکر. فتحہ نظر آئے گی ہمیں غیر منصرف. صرف. کسرہ مقدرہ ہمیں نظر آئے گی اسم مقصور اور اسم منقوص دونوں میں. اس کو ہم جو ہے وہ لیتے ہیں قاضی، القاضی،
جیسے مقصور کی مثال لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں المقتدا یا الدنیا مقتدن دنیا. ٹھیک ہے. فتح مقدر آئے گا غیر منصرف پلس اسم مقصور بھی ہو. تو ایسے کون سے انبیاء کے ناموں میں اکثر ہو گیا ایسے، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، زکریا اینڈ سو آن. اس طرح کے جو الفاظ ہیں جن کے آخر میں کھڑی زبر آ رہی. ٹھیک ہے جی. یہ وجوہات ہیں. یہ سارا اعراب ہم نے اوورال حل ریوائز کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے صرف اتنا کنفرم کر دیں، میری اپنی یادداشت کے مطابق ہم نے جو پچھلا کوئز کیا تھا وہ ہم نے کیا تھا آیت نمبر کتنے تک؟ 190 تک کیا تھا. 93 تک 193 تک کیا تھا. 193 تک ہم کوئز کر چکے ہیں. جی سر. اب ہم جو کر رہے ہیں آپ کو ایک دینا ہے جس کے بارے میں کہا تھا کہ سیمپل کے طور پر ہوگا. تو وہ 194 سے لے کر ہم نے ٹوٹل جو آیات پڑھ لی ہیں وہ پڑھ لی ہیں یہاں تک 219 تک. جی 200. ایسے ہی ہے نا؟ جی جی. تو 219 تک اگر ہم یہ لیں 194 سے لے کر 219 تک تو یہ کتنی آیات بنتی ہیں؟ تو ذرا کیلکولیٹ کر کے بتائے تو اس کو مٹ کر لیں، ہاف کر لیں. پیجز تو 5 بنتے ہیں سر. 26 بن جی. ٹوٹل 26 26 بنتی ہیں. جی. ٹوٹل 26 بن رہی ہیں. تو 26 میں سے 13 کو اگر ہم لے لیں 13 آیات، چلیں 15 کر لیں. تو یہ ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں سے 1 2 1 2 3 4 5 6 اور 7 8 9 10. چلیں یہاں تک 203 تک جو ہے نا وہ ایک کوئز آپ کو ابھی بنا کر دیتے ہیں، یعنی اگلے 1 یا 2 دن میں آ جائے گا. 203 تک 194 سے لے کر، میں لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ میرے لیے بھی یادداشت رہے، 194 سے 203 تک ایک کوئز ہوگا، اور پھر 204 سے 219 تک پڑھے ہم نے. کتنا پڑھا ہے؟ جی 219. 219 تک. ایسے 219 تک پڑھا ہم نے. جی سر. جی یعنی اس سے آگے نہیں پڑھا. 9 تک ہی پڑا جی. اوکے اوکے 219 تک پہ. ٹھیک ٹھیک. یہ یہاں تک نہیں، 209 تک. ٹھیک ہے 219 تک پڑھے. میں کنفیوز ہو رہا ہوں. اولئک حبط. سر 219 تک نا یسألونک عن الخمر، یہ والی آیات کا اصل میں 209 تک میں کیوں بولوں؟ 19. 19 تک. اوکے اوکے. یہ 219 تک. جی 204 سے لے کر 219 تک جو ہے یہ آپ کا کوئز ہونا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہوگا 194 سے لے کر 203 تک، یہ تو اگلے آج کیا ٹیوزڈے ہے، وینسڈے نہیں تھرسڈے تک انشاءاللہ آپ لوگوں کو مل جائے گا. یہ آپ کی پریکٹس کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہوگا یہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو.
इंशाल्लाह। ठीक हो गया, 204 से लेकर 219 तक। ठीक है, अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन अगर है तो हम नमाज के लिए हम वक्फा ले लेते हैं। 7 बज के तकरीबन 8-9 मिनट हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं, कोई बात पूछने वाली है, तो हम 7:30 बजे दोबारा इसको कंटिन्यू करके आपके कोई सवाल हो तो हम कर लेंगे। अगर आप समझते हैं कि रिवीजन होगी काफ़ी है, अब हम खुद प्रैक्टिस करेंगे, तो भी जो है वो आप लोग इजी टू गो हैं, फ्री टू गो हैं अगर आप जाना चाहें तो। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो हम 7:30 बजे दोबारा मैं वापस आके पूछ लूंगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम क्वेश्चंस ले लेंगे, अदरवाइज डिवाइस जो हमने करना था वो तो कॉन्सेप्ट हो चुका। अच्छा चलें, ये फिर ये सिस्टर ने क्वेश्चन भेजा ला, मा और फा की अकसाम। तो ये फिर हम वापस आते हैं 7:30 पे, तो ये थोड़ी सी चीजें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, तो 7:30 तक हम ब्रेक ले रहे हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रेक पर जाने से पहले सिस्टर ने सवाल किया था ला, मा और फा के बारे में बताएं। पहले हम ला को लेते हैं। ला दो तरह का है, एक ला है नाफिया और दूसरा ला है नाहिया। ला नाफिया की मिसाल ला तफ़अलू, तर्जुमा होगा आप नहीं करते हैं। ये खबर दे रहा है। जब ये खबर दे रहा हो, नफी कर रहा हो, तो उस सूरत में क्या है, ये आखिर में कोई तब्दीली नहीं करता। ला के बगैर अगर होगा तो भी ये तफ़अलू था, तो इसके शुरू में ला आए, तफ़अलू का माना आप करते हैं, आप करते हैं। ला तफ़अलू आप नहीं करते हैं। ये ला नाफिया जो है वो ये फ़िल मुदारे से पहले जब आ जाता है तो किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं करता। ठीक है जी। और ये ला जो है ये फेल के साथ भी आ सकता है और इसम के साथ भी आ सकता है। ला नाफिया को अगर हम देखें इसम के साथ तो हम कह सकते हैं ला ज़ैदुन वला अमरुन, ना ज़ैदुन ना अमर। ये खबर देने के लिए आ रहा होता है, यानी ये कोई एक किसी काम के न होने की या किसी शख्स के न होने की खबर दे रहा है। तो इस सूरत में ये कोई अमल नहीं कर रहा। ये अगर पहले जिस पोजीशन में था इसम या फेल, उसी पोजीशन पर ये रहेगा। ला की वजह से आखिर में कोई तब्दीली नहीं आती। ठीक है जी। और दूसरा है ला नाहिया। ला नाहिया जो है ये सिर्फ फेल मुदारे के साथ आता है और अब्दुल्ला, ये आखिर में हाथ जज़म, धो, ये लो, हाथ धो लो, ये ले लो। ये आखिर में जज़म दे देता है। ला तफ़अल का माना मत कर। ठीक हो गया, ये सिर्फ फेल मुदारे के साथ आता है। ठीक है, इस सूरत में हम कहेंगे ला, ये हो गया नाहिया, और तफ़अल को हम कहेंगे फेल मुदारे है
जज़म की हालत में है। जो हमने लम लम्मा वगैरह पढ़े थे उसमें एक ला नाहिया को भी ऐड कर लें। ला नाहिया भी फेल मुदारे को जज़म देता है। एक तीसरा ला है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, उसको कहते हैं लाए नफी जिन्स, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो ला होता है इसके बाद वाला इसम नसब की हालत में होता है। ठीक है जी। ला की ये तीन बातें हो गई। एक ला नाफिया है, सिंपल नफी कर रहा है, जिन्स की बात नहीं हो रही, यानी इसके बाद फेल भी हो सकता है, इसम भी हो सकता है, लेकिन जो इसम होगा वो किसी शख्स का नाम भी हो सकता है या इसमें जिन्स भी हो सकता है, लेकिन जब वो जिन्स भी होगा तो भी उससे मुराद मखसूस होगी। मसलन ला रजुलुन, ये रजुलुन से मुराद मखसूस किस्म का रजुल है, जबकि ला रजुला अगर कह रहे हैं तो अब यहां पर जिन्स मुराद है रजुल की, यानी रजुल कहते हैं मेल को, मर्द को। तो मर्द बच्चा हो वो भी मर्द है, बूढ़ा हो वो भी मर्द है, जवान हो वो भी मर्द है, अक्लमंद है तो भी मर्द है, बेवकूफ है तो भी मर्द है। तो जब ला रजुला फिद्दार कह रहे हैं तो माना है कि मेल का जो जेंडर है वो नहीं है घर में, चाहे उसमें बच्चा, बूढ़ा, जवान, अक्लमंद, बेवकूफ, हर तरह के मर्द मुराद हैं। लेकिन जब ला रजुलुन फिद्दार कहते हैं या ला रजुलुन फिल बैत कहते हैं तो मुराद ये है कि कोई मखसूस मुराद होगा, यानी कोई समझदार बंदा जो है वो समझदार मर्द मौजूद नहीं है। ठीक। और दूसरा है ला नाहिया, ये सिर्फ फेल मुदारे के साथ आता है। और तीसरा है लाए नफी जिन्स, ये नाम ही से जाहिर है कि इसमें जिन्स के साथ आता है। इसमें जिन्स यानी एक ऐसा इसम जिसके नीचे बहुत सारे अफराद उसके आ सकते हों, जैसे रजुल एक जिन्स है, बहुत सारे मर्द हों, सभी को, हर किस्म के मर्द को रजुल कहा जाएगा। इमराअतुन औरत, तमाम औरतों को कहा जाएगा। तालिबुन तालिब इल्म स्टूडेंट लें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, अच्छे बुरे, पढ़ने वाले, ना पढ़ने वाले, और जो है वो ज़हीन या कुन ज़हन, हर तरह के हो सकते हैं, तो वो सारे तालिब में आ जाते हैं। ऐसे अस्मा जिनके आगे बहुत सारे अफराद बनाए जा सकें उसको इसमें जिन्स कहते हैं। तो ये ला हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा माँ मुख्तलिफ सूरतों में आता है। माँ जो है वो ये इसम भी हो सकता है और हर्फ भी हो सकता है। हर्फ कब होगा? जब ये नफी के लिए आएगा या मा मसदरिया होगा तो ये हर्फ होगा। और मा इसम कब होगा? जब ये शर्त के लिए आएगा या ये मौसूला होगा। अगर मा शर्तिया हो या मा मौसूला हो तो वो इसम कहलाएगा, और अगर नफी के लिए हो या मा मसदरिया हो तो उस सूरत में ये मा हर्फ होगा। माना यानी मा शर्तिया जो है वो तो शर्त का माना दे रहा है, उसकी अपनी एक पोजीशन है। मौसूला को लेंगे हम, जब हम मा मौसूला से पहले ले लेते हैं बिमा, आमंतु बिमा आमनत बिही बनु इसराइला। ये फिरौन का कौल है आखिरी वक्त में जब वो गर्क हो रहा था तो उसने कहा आमनतु बिमा आमनत भी बनु इसराइल, कि मैं ईमान ले आता हूं उस पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। तो यहाँ पर ये जो माँ है ये माँ मौसूला है। तब बा हर्फ जर है इससे पहले, और इसम मजरूर जो है ये इस सिर्फ माँ को हम कहेंगे ये इसम मजरूर है। और फिर ये आमनत भी बनु इसराइल जो है ये पूरा जुमला इस माँ मौसूला का
सिलतुल मौसूल बन जाएगा। ये पूरा जुमला सिलतुल मौसूल हो जाएगा। तो यानी यहां पर जब ये मा है तो सिर्फ इस मा को हम कहेंगे कि ये मजरूर है। और मा मस्दरिया जैसे हमने बात की किसकी, अभी हम थोड़ी पिछली आयत जो देख रहे थे उसमें कहीं ये गुजरा था, कहाँ गुजरा था? ये इसको अगर ले लें, बादी मा जाअत हुमुल बय्यिनात, मिन बादी मा जाअत हुमुल बय्यिनात, बादी मा जाअत हुम अल बय्यिनात। तो यहाँ पर ये मा जो है इसको हम कहेंगे ये मा मस्दरिया है। तो अब जब हम इस मा मस्दरिया आ गया तो अब बादी तो है, ये है मुदाफ, ठीक हो गया। मा मस्तरिया के बाद एक फेल होगा, तो ये फेल और मा मिलकर, जैसे अन प्लस फेल मुदारे मिलकर क्या बनते हैं? मस्तर मुअव्वल। मस्तरे मुअव्वल बनते हैं। तो ऐसे ही मा और उसके बाद वाला फेल मिलकर भी बन जाएगा मस्तरे मुअव्वल। तो अब इस मुदाफ का मुदाफ इलैही क्या सिर्फ मा को कहेंगे? नहीं, इस बादी जो मुदाफ है इसका मुदाफ इलैही इस पूरे मस्तर मुअव्वल को कहा जाएगा कि ये मस्तर मुअव्वल जो है वो बादी के लिए मुदाफुन इलैही बन रहा है। ठीक है जी। अब एक अगली बात आती है, कंफ्यूजन पैदा होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये मा मस्तरिया है या ये मा मौसूला है। तो मा मौसूला की आसान सी पहचान ये है, सॉरी, मा मौसूला के बाद वाले जुमले में एक ज़मीर होगी जो माँ की तरफ लौटेगी। ठीक है। और माँ मस्तरिया के बाद ज़मीर नहीं होगी, ये एक वाज़ेह पहचान है। ठीक है। अब दो मिसालें ऊपर हमने माँ मस्तरिया और माँ मौसूला की मिसाल हमने ली। आमंतु बिमा आमनत बिही बनु इसराइला। अब यहाँ पर ये माँ है और ये जो ही ज़मीर है, ये वाली बिही वाली ही ज़मीर, ये इस माँ की तरफ लौट रही है। तो अब ये यहाँ पर तय हो गया कि ये माँ मौसूला ही है, इसको माँ मस्तरिया नहीं कह सकते। दूसरी मिसाल अभी हमने ली, बिन बादी मा जाअतहुम अल बय्यिनातु। अब ये माँ है, ठीक है, मिन बादी माँ मस्तरिया, जाअतहुमुल बय्यिनात, इसमें एक ज़मीर तो ये है हम, लेकिन ये हम की ज़मीर माँ की तरफ नहीं लौट रही। समझ आ रही है? ये हम की ज़मीर, ये जो ज़मीर होगी जो माँ की तरफ लौटने वाली है, ये मोस्टली वाहिद ज़मीर होगी, या मुज़क्कर होगी या मुअन्नस होगी। जमा की ज़मीर ये नहीं होगी, क्योंकि ये जो माँ है ये आमतौर पर जब भी आता है तो इसकी जो क्या कह रहे हैं हम, स्टेटस कहें तो ये मोस्टली एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये हम ज़मीर है तो सही, लेकिन ये इस माँ की तरफ नहीं लौट रही। उसके अलावा कोई और ऐसी ज़मीर हमें नज़र नहीं आ रही
تو اس لیے اب یہ ماں کو جو ہے وہ ہم ماں مصدریہ قرار دیں گے. اس کا ترجمہ کتنا کریں گے؟ سوری، اس کا ترجمہ کیا ہوگا سر اس آیت کا؟ اس کا ترجمہ ہوگا ان کے پاس واضح نشانیاں آنے کے بعد. تو یہ آنے جو ہے نا یہ ما جاءت کا ترجمہ ہو رہا ہے، مصدر والا ترجمہ. مصدر والے ترجمہ میں کیا ہوتا ہے؟ آنا، جانا، مارنا، کھانا، کھولنا، پینا. مصدر والا ترجمے میں آخر میں نا کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، مدد کرنا، مارنا، اختلاف کرنا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ جو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اس کی ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے یا اس کا مفعول، تو وہ ترجمے سے پتہ چلتا ہے؟ اچھا، ایک تو بالکل ترجمے سے اندازہ ہو جاتا ہے نا. ترجمہ ہماری ہیلپ کرتا ہے بہت ساری جگہوں پر. اب ووکیبلری ہماری ہوگی، ہم ان سارے بعد ہی کا ترجمہ میں آتا ہے. ہم لفظ بہ لفظ ترجمہ پہلے لیں، بعد کا ترجمہ لیں، بعد ماں کا ترجمہ ہم جو لے لیں، جاءت کا ترجمہ وہ آئی، ہم ان کے پاس کون آئی؟ البینات. نشانیاں آئیں ان کے پاس. جو والا بات جو ہے نا اب فٹ نہیں بیٹھ رہی اگر ہم اس کو جو کا ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اگر ہوتی نا یہ البینات یہاں پر نہ ہوتا، البینات یہاں پر نہ ہوتا اور پھر ہوتا بعد ما جاءتہم، تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ جاءت کی جو ہی ضمیر ہے اس سے مراد ما ہے، پھر اس کو ہم ما موصولہ قرار دے دیتے. لیکن اب چونکہ جاءت کا جو فاعل ہے وہ البینات کی صورت میں موجود ہے، تو اب اس کا مطلب ہے کہ جاءت کے اندر جو ہی ضمیر تھی وہ تو نہیں آ سکتی، اور ہم ضمیر وہ ماں کی طرف جا نہیں سکتی کہ ماں واحد کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور ہم جمع کے لیے ہے. تو یہ جو ہے نا وہ مطابقت نہیں ہے، ان کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے. اس لیے اب اس ماں کے لیے بعد والے جملے میں کوئی ضمیر ہمیں نہیں مل رہی. جب یہ ضمیر نہیں مل رہی تو ہم اس ماں کو کہیں گے کہ یہ ماں مصدریہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس وقت ماں کا ترجمہ کیا ہے پھر؟ یہ میں نے لکھا نا، اس وقت اس ماں کا اکیلا ترجمہ کوئی بھی نہیں ہوگا. نہیں. ہاں، جاءت پورے کا ترجمہ ہوگا مصدر والا. جاء کا ترجمہ ہے وہ آیا، تو اس کا جو مصدر ہوگا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، نصرہ کا معنی ہے اس نے مدد کی، تو نصر کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مدد کرنا. مدد کرنا. تو جاء کا ترجمہ وہ آیا، تو اس کا مصدر اگر لیں ہم جیئتن یا مجیئتن تو ترجمہ کیا ہوگا؟ آنا. آنا. تو یہ ما جاءت کا ترجمہ پورے کا ہوگا آنا، جس کو یہ میں نے نیچے لکھا نشانیاں آنے کے بعد. ٹھیک ہے. اور سر ماں ہمیشہ ماضی کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے؟ اچھا نہیں، وہ ایک نفی والا جو ماں ہے وہ اس پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں نا، وہ نفی والے ماں کی بات ہے. یہ یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ مصدریہ ماں ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ماضی کے ساتھ ہی ہو، مضارع کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. مصدریہ ماں کی پہچان یہی ہے کہ بعد میں کوئی ضمیر ہمیں نہیں ملے گی جو ماں کی طرف لوٹ رہی ہو، چاہے بعد میں فعل ماضی ہو چاہے فعل مضارع ہو. زیادہ تر اس کے بعد ماضی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی رول نہیں ہے کہ اس کے بعد ماضی ہی ہوگا، مضارع بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر سائمہ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے جتنا ترجمے میں دیکھا تو مجھے یہ لگا کہ جہاں بعدہ ماں آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے بعد مطلب وہ والا ماں جو ہے وہ مصدریہ ہی بنتا ہے. جی ایسا ہی ہے؟ ایسے ہی ہے. اور کما کے بعد بھی اگر کوئی فعل مضارع ہے تو وہ ماں بھی جو ہے وہ مصدریہ ہی بنتا ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ سر. موسٹلی ایسا ہوتا ہے. اچھا اب ایک جو ہے نا یہ جو ما مصدریہ ہے نا، یہ ہمیں تھوڑا سا کبھی کبھار
پریشان کرتا ہے کہ گرامر والوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ما موصولہ ہے کے بعد جو صلۃ الموصول آتا ہے، صلۃ الموصول میں پائی جانے والی ضمیر کبھی محذوف بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ سٹیٹمنٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے تو ابھی رول یہ پڑھا ہے کہ ما کے بعد والے جملے میں اگر ضمیر ہوگی تو موصولہ ہے، نہیں ہوگی تو مصدریہ ہے۔ اب ایک بات یہ کہہ دیے جی کہ ما موصولہ کے بعد والا جو صلۃ الموصول ہے اس کے اندر جو ضمیر پائی جا رہی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ لکھی ہوئی ہو، وہ محذوف بھی ہو سکتی ہے۔ فعل کے اندر چھپی ہوئی ہو تو چلیں بات مان لی جائے کہ وہ چھپی ہوئی ہے، لیکن وہ چھپی ہوئی ضمیر کے علاوہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں جی کہ وہ ہو ضمیر یا ہا ضمیر کو جو ہے وہ ہم معذوف مان لیتے ہیں۔ تو جب ایسی سچویشن آ رہی ہو ما مستریہ کی تو یعنی دونوں صورتوں میں اس کو جو ہے وہ پھر وہ دونوں کو اس ما کو مستریہ بنائیں یا موصولہ بنائیں، دونوں طرح سے الاؤ ہوتا ہے۔ یعنی ترجمہ یہاں پر یہ والی جو صورت جیسے ابھی سسٹر نے بھی بتایا کہ بعد ما کے بعد تو جب بھی آیا ہے تو موسٹلی یہ ما مستریہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور صورت ہو ما مستریہ کی تو اس کو ما موصولہ ابھی اگر کوئی بنانا چاہے تو بنانا ممکن ہو سکتا ہے اس صورت میں جبکہ ایک ضمیر کو معذوف مانا جا سکے اور ترجمہ درست ہو جائے۔ میں مثال یہاں پر دیکھوں تو وَبَيْنَ مَعَهُ فِي مَخْتَلَفُ فِي وَمَخْتَلَفَ لِمَخْتَلَفُ، یا تو سب میں ضمیریں ہیں۔ پیچھے آیت دیکھتے ہیں کہیں آئی تھی یہ ابھی پچھلی دنوں میں، یہ ہم نے ابھی یہ اولئک لہم نصیب مما کتبوا، یہ اس کی مثال ہے۔ لہم نصیب مما کسبوا، اب یہ ما آیا ہے اور اس کے بعد کسبو کے اندر یہ جو واو ضمیر ہے یہ تو اس ما کی طرف نہیں لوٹ سکتی، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس ما کو ما مستریہ بنائیں تو ما مستریہ بنائیں گے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ کسبہ کا معنی اس نے کمایا، تو کسبن کا معنی کیا ہوگا؟ مصدر کا کمانا، ٹھیک ہے۔ لہم نصیب مما کسبوا، تو مستریہ والا ترجمہ جب کریں گے تو کیا ہوگا؟ کمانے میں ان کے لیے حصہ ہوگا یا ہے، کمانے میں، یا اس کمانے کو مزید اردو کا محاورہ درست کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کمائی، کمائی میں ان کے لیے حصہ ہوگا یا ان کا حصہ ہے، یہ ما مستریہ اگر اس کو لے۔ لیکن گریمرینز کہتے ہیں جی کہ اس کو ما موصولہ بنا لیں تو پھر وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہو ضمیر ایک محذوف مان لیں، ما کسبوہ، اب اس کا ترجمہ ما موصولہ بنا، لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو، ما کا ترجمہ جو، کسبو انہوں نے کمایا، اور ہو ضمیر جو ہے وہ یہ جو کا ترجمہ جب ہم نے کیا تو یہ ہو وہاں اکوموڈیٹ ہو گیا۔ تو جب ایسی سچویشن آ جائے کہ ضمیر نہ ہو تو یہ دونوں ترجمے پاسبل ہو سکتے ہیں اور اس کو دونوں طرح سے لیا جائے، یعنی ما مستریہ بنائیں یا ما موصولہ بنائیں، تو دونوں صورتوں میں یہ بات درست ہو سکتی ہے، اس کو ما مستریہ کہیں یا ما موصولہ کہیں، دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں۔
فرق صرف کیا ہوگا، جب ما مصدریہ بنائیں گے تو پھر اس ضمیر کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اگر ما موصولہ بناتے ہیں تو پھر یہ ضمیر ہمیں ازیوم کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. سر تو یہ تصبو ہے تو اس میں ہم ان کے لیے حصہ ہم کر رہے ہیں اس کی وہ جو اس کا ترجمہ ہے، تو پھر ہم ہوں کیوں لکھ رہے ہیں، ہم کیوں نہیں کہہ رہے؟ نہیں، ضمیر میں ان کے لیے جو بات کر رہے ہیں یہ ان کے لیے، یہ تو لہم ہے نا، ان کے لیے لہم کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. کسبوہو کا اکیلے ترجمہ کریں. کسبوہو کا ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے اسے یا اس کو کمایا، تو اس کو یہ ہو ہے، ٹھیک ٹھیک. یعنی وہ چیز ہے جس چیز کو کمایا ہے انہوں نے. چلیں صحیح، ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. جی اس سر. لیے جو ہے نا یہ ہو ضمیر ہے. یہ میں نے بتایا نا کہ ماں کے بعد جو سے ضمیر آئے گی لوٹنے والی، وہ موسٹلی یا تو ہو ہوگی یا ہا ہوگی. ٹھیک. ہم یا جمع کی ضمیریں نہیں ہوتی ہیں یہ عام طور پر. جی تھینک یو سر. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ماں بھی ہو گیا. اس کے بعد رہ گیا ہے فا. فا ایک ہوتا ہے عاطفہ، عطف والا، یہ واو کی طرح ہوتا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ واو سمپل عطف کے لیے آتا ہے، اس میں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ واو سے پہلے والا نے، مثلا مثال کے طور پہ ایک جملہ لیں، نصر محمد و زید و خالد. تو اب یہ مانا ترجمہ کیا ہے؟ محمد، زید اور خالد نے مدد کی. یہاں پر یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ یہاں پہلے مدد محمد نے کی ہے، پھر زید نے کی ہے، پھر خالد نے کی ہے. یہ بھی پاسبل ہے کہ پہلے مدد خالد نے کی ہو، پھر محمد نے کی ہو، زید نے تیسرے نمبر پہ کی ہو. مدد کرنے میں تو مشترک ہیں، لیکن کیا ترتیب بھی یہی تھی کہ پہلے محمد پھر زید پھر خالد؟ یہ ضروری نہیں ہے جب واو کے ساتھ عطف ہوتا ہے. لیکن اگر اسی جملے کو ہم کہتے ہیں فا کے ساتھ، نصارا محمد فزید فخالد، تو اب یہاں پر ترتیب کا بھی لحاظ رکھا گیا. پہلے محمد ہوگا، یعنی ایکچولی کام کرنے میں، نصارہ مدد کرنے میں پہلے محمد نے مدد کی، پھر زید نے کی، پھر خالد نے کی. ٹھیک ہے. یہ اس کو یہ فا تو ہو گیا عاطفہ. اس کی وجہ سے کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا، جو اس سے پہلے والے کا اعراب تھا محمد ان کا، وہی زید ان کا بھی ہے، اور وہی آگے خالد ان کا بھی اعراب جا رہا ہے. یہ ہے فا عاطفہ. دوسرا ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فا استینافیہ. استینافیہ کہتے ہیں ابتدا والا، شروع والا، یعنی اس فا کے بعد ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے. نئی بات یا نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کا پیچھے والے جملے سے یا لفظ سے جو ہے نا، اس لفظ کے بعد پیچھے والے کے ساتھ کوئی گرامیٹیکل تعلق نہیں ہے. مفہوم کا تعلق تو ہو سکتا ہے، مفہوم کے اعتبار سے تو تعلق ہو سکتا ہے، لیکن جو ہم گرامر کے اعتبار سے انالیسس کرتے ہیں وہ تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تیسرا ایک فا ہم نے دیکھا جس کو ہم نے پڑھا فا جواب الشرط والا. یہ شرط کے بعد آ رہا ہوتا ہے، اور یہ اس وقت آتا ہے جب جواب الشرط جملہ اسمیہ ہو. یہ موسٹ کامن ہے. جب جملہ اسمیہ جواب الشرط میں آ رہا ہو تو وہ فا کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر جملہ فعلیہ ہو تو اس سے پہلے سین، سوفا یا قد وغیرہ اگر ہو
جملہ فعلیہ میں سین، سوف یا قد، یہ اگر فعل مضارع سے پہلے آ رہے ہیں اور یہ جواب الشرط میں آ رہا ہے جملہ، تو بھی یہ فا ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اگر جملہ فعلیہ بغیر سین، سوفا یا قد کے بغیر آ رہا ہے اور جملہ فعلیہ جواب الشرط میں آ رہا ہے تو پھر جو ہے وہ فا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ایک مثال لیں، ان تنصر اللہ ینصرکم. یہ ینصرکم یہ جواب الشرط ہے اور یہ فعل مضارع سے شروع ہو رہا ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ سین، سوفا یا قد کے بغیر. ٹھیک ہے، اور ایک اور جگہ پہ آیا غالباً الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اب یہاں پر یہ قد نصرہ اللہ یہ جواب الشرط ہے اور قد کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، تو جب قد کے ساتھ شروع ہوا تو فا جواب الشرط والا آ گیا. ٹھیک ہے، تو فعل مضارع یا فعل کے ساتھ جب ہوگا، مضارع ہو یا ماضی، تو قد سین یا سوفا کے ساتھ ہو تب تو فا آئے گا، لیکن اگر اس کے بغیر سمپل فعل مضارع آ رہا ہو تو پھر وہ فا نہیں آئے گا. اور جملہ اسمیہ سے اگر شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ میں بھی فا جواب الشرط میں ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ لا، ما اور فا کی ہم نے بات کرنی تھی. اب کوئی بات اگر رہ گئی ہے یا کوئی جو باتیں بتائی ہیں اس میں کوئی کنفیوژن باقی ہے، کوئی سوال، تو مجھے بتائیے، میں کوشش کروں اس کو حل کرنے کی. یہ سلائیڈز بھیج دیجیے گا. جی یہ آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ. سر یہ ریپیٹ کر دیں کہ فا کا استعمال اگر جملہ اسمیہ ہو شرط کے بعد یا سین، سوفا اور قد ہوگا تب ہوگا. جی مطلب جواب الشرط جو ہے نا، جواب الشرط، سر جواب الشرط جملہ اسمیہ ہوگا، یہ ہو سکتا ہے، یا جملہ فعلیہ ہوگا. پہلی تو یہ دو باتیں ہیں. اگر جملہ اسمیہ ہو تو فا آئے گا. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ ہوگا تو اب اس کی دو صورتیں ہیں. شروع میں یعنی جو جواب الشرط میں جملہ ہے اس جملہ فعلیہ کے شروع میں سین، سوفا یا قد ہوگا اور یا یہ نہیں ہوں گے. سین، سوفا یا قد نہیں ہوں گے. اس صورت میں بھی فا آئے گا اور اس صورت میں فا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اچھا جی چلیں، یہ ہمارا ٹوٹل گرامر تھا. باقی جو کوئز کا پیٹرن تو ویسے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، پچھلے 2-3 کوئزز اور ہوم ورکس وغیرہ ہم کرتے رہے ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہے کہ جو فہم کے حوالے سے سوالات ہوں گے وہ سوال آپ سے صرف کمپریہنشن کے اس طرح سے ہوں گے کہ آپ نے آیات کو پڑھ لیا، ترجمہ کر لیا، تو اب اس ترجمے سے آپ کو جواب مل جائے گا. یعنی وہ سلائیڈز پر جو مفہوم کی باتیں ہم نے کی ہیں یا کلاس کے دوران جو ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں وہ ساری تفسیر کے جو نکات اور وہ تفصیلات، واقعات اگر کوئی آئے ہیں کسی آیت کے تحت تو ان کو یعنی زبانی یاد کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے.
آپ کو صرف ترجمہ دیکھنا ہے، ترجمے کو سمجھنا ہے اور اس کا ایک مفہوم نکالنا ہے، اس سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ سوال کیا کیا جا رہا ہے اور اس کا جواب آپ کو ترجمہ ہی سے پتہ چل جائے گا۔ باقی سوال جو ہوں گے وہ آپ سے گرامر کے حوالے سے پوچھے جائیں گے، ہوگا سارا ظاہر ہے، ملٹیپل چوائس لکھنے والا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا میری طرف سے۔ اگر کچھ مزید کوئی بات کسی کی ہو، کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ پوچھ لیں، ادروائز ہم چھٹی کر لیتے ہیں۔ جی ڈاکٹر سائمہ۔ سر مجھے پوچھنا تھا کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم من کو زائدہ لیتے ہیں؟ جیسے آیت نمبر 200 میں تو ہمیں کلیئرلی سمجھ میں آ رہا ہے، جہاں پہ آ رہا ہے کہ وما لہو فی الآخرتی من خلاق، جی تو یہاں پہ من زائدہ ہے، لیکن آیت نمبر 215 میں وہاں پہ ہم نے من کو زائدہ کیوں نہیں لیا؟ وہ کیا ڈفرینس ہے ان دونوں چیزوں میں؟ 215، ایک سیکنڈ، 215 کہاں ہے؟ قل ما انفقتم من خیر، ہاں دیکھیں انفاق کا تعلق جو ہے نا من خیرن، اگر من کو ہٹا دیں جی، اور یہاں پر خیرن کا ترجمہ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ یہاں خیرن سے مراد کیا ہے؟ مال۔ مال۔ یہاں خیرن سے مراد مال ہے، تو اگر من کو نکال دیں تو کیا بنے گا؟ قل ما انفقتم خیرن، تم مال خرچ کرو جو بھی، جی، تو جو بھی سے مراد جب آ رہا ہے جو بھی مال خرچ کرو، تو اب یہاں پر یہ طے نہیں ہو رہا کہ کیا سارا مال خرچ کرنا ہے، آدھا خرچ کرنا ہے یا کیا خرچ کرنا ہے۔ من نے یہاں پر آ کر یہ بات واضح کر دی کہ مال سارا نہیں خرچ کریں گے، آپ کچھ خرچ کریں گے۔ من خیرن، یا من اس کو کہتے ہیں یہاں پر من تبعیضیہ آ رہا ہے، بعض والا معنی ہے، بعض مال، تم جو تھوڑا بہت مال خرچ کرو گے۔ تو یہ مفہوم ہی جو ہے نا وہ اگر ہم من کو ہٹا دیتے ہیں تو خیر سے مراد پھر یہ ہو جائے گا کہ تم مال خرچ کرو، ٹھیک ہے، تو وہ ٹھیک ہے، مال سارا پھر خرچ کرنے والا مفہوم، پھر اس چیز کے اوپر کلیئرٹی نہیں رہے گی۔ مطلب ہماری ظاہر ہے ایک ہماری پریکٹس چل رہی ہے، ہماری ویسے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک ہماری لاجک یہ بات اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہم مال ظاہر ہے اپنی ضروریات کا وہ رکھیں گے، کچھ اپنے لیے سیونگ رکھیں گے، پھر کچھ خرچ بھی کر دیں گے۔ لیکن اگر اس سارے جو ہے نا وہ ہمارا جو ایک کیا کہتے ہیں مائنڈ بنا ہوا ہے اس حوالے سے کہ ہم نے اپنا جو مال کمانا ہے اس میں سے کچھ اپنے خرچوں کے لیے ہے، کچھ سیونگ ہے، کچھ خرچ کرنا ہے، یہ ایک آلریڈی برین میپنگ ہوئی ہوئی ہے۔ اگر یہ نہ جی، ہوئی تو ایک بلینک مائنڈ کے ساتھ اگر کوئی بندہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں تو یہ بنے گا کہ مال خرچ کرنا ہے بھائی، کچھ بھی نہیں رکھنا۔ حالانکہ اس چیز کا یہاں پر جو ہے نا وہ کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ من خیرن، مال میں سے کچھ خرچ کرو گے۔ تو یہ جو کچھ والا مفہوم دینا مقصود ہے، اس وجہ سے یہاں پر من کو زائدہ نہیں قرار دے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ جی سسٹر اقصا۔ جی سر، مجھے 2 آیات میں سے سوال کرنا ہے۔ ایک جی ہے جی 206 جو آیت ہے، اس میں تھا کہ فحسبہ جہنم۔ اب جی اس میں جب میں نے حسب کو دیکھا تو اس لغت میں تھا یہ اسم فعل ہے، تو اس کی اگر ہم ترکیب کرنا چاہیں تو پھر اس کو ہم کس طرح لیں گے؟ جملہ اسمیہ میں یا جملہ فعلیہ میں؟ کیونکہ آگے جہنم بھی جو اچھا، رفع میں اس کو یہ اس میں فعل کی ترکیب ہم نے جو ہے نا وہ اس میں لی نہیں ہے، کیا کہتے ہیں ابھی تک ہم نے نہیں کی ہے نا اس حساب سے۔ تو فی الحال ہم اس کو، کیونکہ یہ اسم ہے تو ہم اس کو مبتدا ہی لیں گے اور جملہ اسمیہ کے طور پر لیں گے، حسبہ جہنم۔ باقی جب ہم آگے جائیں گے تو چونکہ اس میں فعل جب بھی آتا ہے تو وہ کسی نہ کسی فعل کے معنی میں ہوتا ہے، پھر وہ ساری کر کے وہ ڈیٹیل ہوتی ہے، وہ ڈیٹیل جب ہم کہیں اس میں فعل کسی اور جگہ پہ آئے گا تو اس کی تفصیل دیکھیں گے تو وہاں پر کلیئر کر لیں گے۔ ابھی کے لیے ہم اس کو جملہ اسمیہ ہی لیتے جی ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ۔ ہیں۔ ٹھیک ہے اور جی آیت نمبر 212 جو ہے اس میں تھا کہ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامت، تو یہاں پہ یعنی سمپل ہو گیا کہ الذین اسم موصول اور اتقوا صلۃ الموصول، یعنی جملہ فعلیہ صلۃ الموصول بنا، اس کو ہم مبتدا کہہ دیں گے۔ پھر جو نیکسٹ بات بتائی گئی تھی وہ یہ تھا کہ فوقهم اور یوم القیامت، یعنی دونوں ظرف مضاف الیہ ہیں لیکن خبر کے متعلق، تو ہم اس کو ایسے ہی بولیں گے ہم کہ اس نہیں؟ کو ڈائریکٹ فوقہم کو ہی کہہ دیں گے، شبہ الجملہ یہ خبر ہے،
ٹھیک ہے. اور یعنی پھر خبر نمبر 1 اور خبر نمبر 2 اس طرح؟ نہیں، وہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. فوقہم ایکچولی خبر ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم اس کو بول دیں گے شبہ جملہ خبر. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بس یہ 2 کوسچنز تھے میرے. آپ کے سوالوں میں مجھے کوئز کے سوال بھی نظر آ گئے ہیں. چلیں اچھا ہوگا. سر یہ جو جزائیہ شرط والے کو کہتے ہیں؟ جی، شرط کے جواب میں جو فا آتا ہے اسی کو کبھی جواب الشرط کہتے ہیں، جوابیہ کہتے ہیں، کبھی جزائیہ کہہ دیتے ہیں. جی جزاک اللہ سر، بہت شکریہ. چلیں. تو سر فا جزاکم اللہ. سببیہ پھر کیا ہے؟ سوری سر ایک تو ہم فا جزائیہ استعمال کرتے ہیں نا، ایک یہ فا سببیہ جو ہے. فا سببیہ جو ہے وہ ہوتا ہے اس کے بعد ان چھپا ہوا ہوتا ہے. فا سببیہ کے بعد ان چھپا ہوا ہوتا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ فا سببیہ، اس کے بعد ان محذوف ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ فعل مضارع نصب کی حالت میں آتا ہے. جیسے وہ حتیٰ کے بعد یا لام تعلیل کے بعد فعل مضارع نصب کی حالت میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فا جو یہ اس کے بعد ان چھپا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ فعل مضارع نصب کی حالت میں. ایسے ہی فا بھی ہے، اس کی کیا نقل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان نہیں افلم یسیروا فینظروا. ہاں یہ ہے افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین، یہ ہے. تو یہ جو فینظروا میں فا ہے، یہ فا سببیہ ہے. اب سببیہ سے مراد کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ بھلا یہ لوگ زمین میں پھرتے نہیں ہیں کہ یہ دیکھیں، کہ یہ دیکھیں. اب یہ زمین میں پھرنا یہ وجہ بنے گی، سبب بنے گا کس بات کا؟ ینظرو کا. یعنی اس فا سے پہلے والا جملہ فا کے بعد والے جملے کے لیے سبب بن رہا ہو تو اس فا کو کہتے ہیں فا سببیہ. اور یہ بات ہمیں موسٹلی ترجمے سے ہی آئیڈیا ہوگا کہ یہاں پر یہ فا سببیہ آ رہا ہے. رائٹ سر، ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. اب اس فا کے بعد ان چھپا ہوا ہے جس نے ینظرو کو نصب کی حالت میں کر دی ہے. ٹھیک، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ان سے پہلے والے لوگوں کی جو ہے وہ انجام کیا ہوا. ٹھیک، اوکے جی، جزاکم اللہ خیرہ. دعاؤں میں یاد رکھیے. فینظروا میں نصب کیسے پتہ چل رہا ہے سر؟ نون ینظرون تھا نا، اصل میں نون حذف ہوا ہے. اچھا اچھا ٹھیک. اصل میں ینظرون تھا نا، نون حذف ہو گیا. تو اس کے ساتھ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں آج کا سیشن. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے یہ پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا آسان بنا دے. اور اس ساری گرامر کی پریکٹس ہم کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، اس سب کا مقصد کیا ہے ہمارا؟ کہ ہم قرآن کو براہ راست عربی میں سمجھیں، نہ یہ کہ ہم ترجمے کو ساتھ ساتھ چلا رہے ہوں قرآن پڑھتے وقت، چاہے ہم ویسے تلاوت کریں یا نماز میں. جیسے ہم اردو اپنی مادری زبانیں یا انگلش جن کو آتی ہے، وہ جب اب انگلش پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی ٹرانسلیشن نہیں سوچ رہے ہوتے، ان کو ڈائریکٹ سمجھ میں آتی ہے. عربی جو اردو ہم بولتے ہیں تو ہمیں مادری زبان میں اس کو نہیں کنورٹ کر رہے ہوتے، ڈائریکٹ سمجھتے ہیں. تو ایسے ہی جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں تو ہم ڈائریکٹ عربی ہی کو سمجھ رہے ہوں، اور اس کی جو گہرائیاں ہیں، جو ڈیپتھ ہے میننگ کی، جو عربی زبان میں عربی الفاظ میں ہے، ہم اسی سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں. اس سب گرامر کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں تو یہ گرامر کی یہ ساری باتیں جو ہم کرتے ہیں، یہ ہمارا ہدف نہیں ہے، بلکہ یہ ہدف تک پہنچنے کے ذرائع ہیں. ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے عربی زبان میں، لیکن عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے.
نہ ہی ہماری سیکنڈ لینگویج عربی ہے، کہیں تھرڈ فورتھ کسی جگہ پہ جا کے آتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں سیکھنے کے لیے دو چیزیں چاہیے. ایک تو ہمیں ووکیبلری چاہیے، وہ ہم ترجمہ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، جو وہ ہم ووکیبلری اپنی جو ہے نا وہ امپروو کرتے ہیں. دوسری چیز ہے کہ بعض اوقات جملوں کی بناوٹ اس انداز سے ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے میننگ کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اردو کے جملوں کی اگر مثال لیں تو جملوں کے اندر ایک جملہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا. یہ ایک سادہ سا سوال ہے، آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا. یہ سادہ سوال ہے، اس کا جواب میں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی میں بات کرنے والا پوچھ رہا ہو، اور اسی کو جب وہ بولے گا اور انداز اختیار کرے گا، لہجہ بولے گا، تو ہو سکتا ہے کسی لفظ پر وہ زور دے. کیوں نہیں کیا؟ تو کیوں نہیں کیا، یہ جو لہجے کا ایک اثر آتا ہے، اس سے پتہ چل گیا کہ یہ صرف سوال نہیں ہو رہا بلکہ ساتھ ساتھ ڈانٹا بھی جا رہا ہے، باز پرس کی جا رہی ہے. تو عربی زبان میں لہجے کے ساتھ ساتھ بعض اوقات الفاظ ایسے ایڈ ہو جاتے ہیں کہ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں بات صرف کامن سوال کی یا صرف خبر دینے کی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ تنبیہ ہے، کچھ یاد دہانی ہے، کہیں شوق دلانا ہے، کہیں رغبت دلانا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ باتیں ہمیں ساری پتہ چل جاتی ہیں گرامر کے ذریعے. تو یہ دو چیزوں کی مدد سے ہم قرآن فہمی کے اس لیول تک جانا چاہتے ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو براہ راست قرآن عربی زبان میں ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو، اور پھر ہم اس عربی الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور اس سے پھر ہمارے لیے جو ہے وہ عملی زندگی میں ہمارے لیے عمل کے پہلو نکلیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، اور ہماری یہ محنت بارآور ثابت ہو، اس کا ہمیں اچھا پھل ملے کہ ہم قرآن کے پیغام کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں، اس کو اپنی عملی زندگی میں لا سکیں اور آگے دوسرے لوگوں تک پھیلا اور پہنچا سکیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا آسان بنائے. اور ایک دعا جو ہے وہ ہمیشہ کرتے رہنا ہے ہم نے، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم مسلمان ہیں بالخصوص اور مظلوم انسان ہیں بالعموم، اللہ تعالیٰ سب کو ہر قسم کے ظلم سے نجات عطا فرمائے. اور بالخصوص فلسطین کے مسلمان بڑی ہی مشکل حالات میں ہیں اور بہت پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ ایمانی جرت، غیرت اور استطاعت نصیب فرما کہ ہم ان کی مدد کے لیے کچھ کریں عملی طور پر. صرف جو ہے وہ دعاؤں کی حد تک یا صرف زبانی مذمتوں کی حد تک نہ رہیں، بلکہ عملی طور پر جتنا ہم سے ہو سکے ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ عملی طور پر عملی قدم اٹھائیں. اور کم از کم درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا تو کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائے. وہ جس صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صبر اور استقامت پر ان کو بھرپور اجر اور بدلے آخرت میں بھی نصیب فرمائے، اور دنیا میں بھی ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے کہ جس مقصد کو لے کر وہ ڈٹے ہوئے ہیں باطل کے سامنے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں موجود ہر باطل کو اپنی حکمت سے ہدایت نصیب فرما دیں. اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت آپ نے نہیں رکھی ہے تو ان کے ظلم سے، ان کی بربریت سے پوری دنیا کو نجات عطا فرما دیجیے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.